الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، ابھی میں نے پہلے حلقے کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ تھا، برکت کا مہینہ تھا، رحمت کا مہینہ تھا، گناہوں سے معافی کا مہینہ تھا، جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا. لیکن اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ غفلت کا شکار ہو گئے اور اس کے اندر عبادت کر کے خود کی معافی نہیں کرا سکے. تو کیا ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے؟ اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں، اب ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی معافی ہے، ان کے لیے بھی مغفرت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. اگر وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یغفر فیہ الا لمن ابا، کہ اس مہینے کے اندر سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس کی جو کہ مغفرت سے انکار کرتا ہے. تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کون ہے جو مغفرت سے انکار کرتا، تو انہوں نے فرمایا کہ الذی یأبی ان یستغفر اللہ عز وجل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو ایسے لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثروا من الاستغفار، کہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَتَى تَنزِلُ الرَّحْمَةِ، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے کب نازل ہو جائے، اس کا تمہیں پتہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بکثرت تم معافی مانگا کرو. اور استغفار جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عظیم ترین عبادت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا تذکرہ کیا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، اسی طریقے سے روزہ اور بھی دوسری ساری عبادتیں. مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی استغفار کرنے کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے سلسلے میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جہاں سے سارے کے سارے لوگ پلٹتے ہیں عرفہ سے ہی تم پلٹو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو استغفار کرنا یہ مومنوں کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے. تو اگر کوئی انسان جو ہے رمضان کے مہینے میں غفلت کا شکار ہو گیا تو اسے نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے لائق، سچی عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو یہی چیز سب سے زیادہ شیطان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ صحیح کہ وہ بندے کو جو ہے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، بھٹکاتا ہے اور اس سے معصیت کرا بیٹھتا ہے، لیکن جب بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ چیز شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان سے کوتاہی ہو گئی، بلکہ صرف کوتاہی کرنے والا ہی نہیں، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شہروں کے اندر یہ پیغام بھیجا، لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ یعنی صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے روزے کی حالت میں جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے استغفار کے ذریعے سے روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں جو غلطی ہوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ شہروں کے اندر یہ پیغام بھیجتے تھے کہ لوگوں اسی طریقے سے جو ہے استغفار کرو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے استغفار کیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، ہمیں بخش نہیں دیتا تو ہم گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور جس طریقے سے ذوالنون نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے اور میں یقیناً ظالموں میں سے تھا۔ تو ان انبیاء علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اور ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ سچ ہے کہ ہم نے عبادت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام کیے، ہم نے صدقہ فطر ادا کیے، ہم نے جو ہے رمضان کے اندر عمرے بھی کیے، لیکن کیا سارے کے سارے لوگوں کی یہ عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے متقی بندوں سے ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے والے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں انہی سے ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں، عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ ہماری عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ اگر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں،
اگر ہم دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عبادت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے صرف رمضان کے اندر عبادت کیا اور بس وہی ہمارے لیے کافی، بلکہ رمضان کا جو رب ہے، رمضان کے مہینے کا جو رب ہے، وہی باقی مہینوں کا بھی رب ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اس رب کی عبادت رمضان کے مہینے کے اندر کی، اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس رب کی عبادت کریں۔ استمرار ضروری ہے، مداومت ضروری ہے، ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ہم عبادت کرنے سے تھکے نہیں، بلکہ ہم عبادت کے بعد عبادت کرتے جائیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھے، لیکن رمضان کے بعد شوال کے اندر جو مستحب روزے ہیں ان روزوں کو بھی رکھیں۔ استمرار ہماری عبادت کے اندر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم نے صرف رمضان کے اندر عبادت کی، رمضان کے اندر نمازیں پڑھی، شوال کا مہینہ آیا تو ہم نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان عبادتوں کی پابندی کریں اور نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے فرض عبادت کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفل عبادتوں کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ تو فرض عبادتوں کے بعد نفل کا بھی اہتمام کریں اور عبادتوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ یہ موت ہے، یعنی موت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینے کے اندر عبادت کی پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم غفلت کے شکار ہو جائیں اور ہمارے اندر سستی آ جائے، ہم نفل کی عبادت تو دور کی بات ہے، ہم فرض عبادتیں بھی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ عبادتوں کی پابندی، فرض عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کریں۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے اوپر صبر سے کام لو۔ اس لیے کہ جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، صبر کی یہاں پہ دعوت اس لیے دی گئی کہ جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، شیطان ہمیں روکتا ہے، عبادت کرنے سے روکتا ہے، تو وہاں پہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اور ہم یہ نہ سوچیں، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے اندر بہت عبادت کر لی، اب ہمارے نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، نیکیوں کا اضافہ ہو گیا، اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر وہ احسان جتلانے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے یعنی احسان جتلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اس سے روکا ہے، اس لیے کہ اگر بندے کے اندر یہ عجب پیدا ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں سوچنے لگے کہ اس نے بہت عبادت کر لی تو اس کی عبادت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ اس بات کا احسان مت جتلاؤ کہ تم نے بہت زیادہ عبادت کر لی۔ اگر تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہو، بلکہ یہ تمہاری عبادت تمہاری خاطر ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ پوری دنیا والے، صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والے، سارے کے سارے انسان اور جنات اگر مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور سب کے سب کسی ایسے یعنی ان کا دل جو ہے سب سے پاکیزہ ترین انسان کے دل کی طرح سے اگر ان کا دل ہو جائے، ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے اور سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر سب مل کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ اس لیے بندہ جو ہے
یہ نہ سوچے کہ اس نے بہت ہی زیادہ عبادت کر لی. اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت سے کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو اس لیے جو ہے عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری یہ عبادت ضائع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت ضائع نہ ہو جائے. اس لیے جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ عبادت قبول ہونے والی. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ جو ہے دن رات صرف عبادت کے اندر ہی لگا رہے، باقی ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ساری ضرورتوں کو چھوڑ دے، بلکہ اس کی زندگی کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ازواج مطہرات کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں انہیں پتا چلا تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، کبھی افطار ہی نہیں کریں گے. دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ رات میں نماز ہی پڑھیں گے، سوئیں گے ہی نہیں. تیسرے نے کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی اور کہا کہ اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ انسان جو ہے سوئے بھی، میں سوتا بھی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، اس کا طریقہ میرے طریقے کے مطابق نہیں. اس لیے جو ہے عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے درویش بنا لے، سادھو بنا لے اور دنیا سے بالکل کٹ چھٹ جائے. نہیں، بلکہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے بال بچے کی ضرورت ہے، اس کی بیوی کی ضرورت ہے، اس کے اپنے نفس کی ضرورت ہے، ہر حقوق کو وہ ادا کرے. جو بھی حقوق اس کے اوپر ہیں سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، یعنی جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. کیونکہ اگر انسان جو ہے طاقت سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دے گا تو وہ تھک جائے گا، اور جب وہ تھک جائے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ عبادت سے دور ہو جائے گا. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان جو ہے پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو مکلف نہیں کرتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ جتنی اس کی طاقت ہے طاقت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکلف کرتا ہے. تو عبادت کی جو بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن رات جو ہے صرف عبادت کے اندر ہی لگا رہے اور باقی سارے حقوق کو چھوڑ دے. نہیں، بلکہ باقی جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی طریقے سے عبادت کے اندر پابندی یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ بندے کا خاتمہ جو ہے بہتر ہوگا، وہ حسن خاتمہ کی علامت ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے پہلے اسے عمل پہ لگا دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیف یستعملہ، کہ کیسے اسے عمل پہ لگا دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک کام کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اسی نیکی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دیتا ہے. تو اگر بندہ جو ہے پابندی کے ساتھ نیکی کرتا رہے
نیکیوں کا پابند رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے اوپر اسے موت دیتا ہے اور یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان سے پہلے جس طریقے سے تھا اسی طریقے سے رمضان کے اندر داخل ہوا اور اسی طریقے سے رمضان سے وہ باہر بھی نکلا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اپنے رمضان سے پہلی والی حالت تھی اس کے رمضان کے اندر بھی رہی اور رمضان کے بعد میں بھی اگر وہی حالت ہے، وہی گناہ والی حالت، وہی دین سے دوری، وہی لاپرواہی، تو پھر ایسی صورت میں ایسے انسان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے انسان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور ایسا انسان جو ہے گھاٹا اٹھانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ خائب و خاسر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ ہم نے رمضان کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے تھے، راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرتے تھے، اور وہیں پہ دوسرے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن کی لہو و لعب کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، جو غلط غلط پروگرام دیکھا کرتے تھے، ٹی وی سیریل دیکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور رہا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کریں گے اور شیطان کی قربت حاصل کریں گے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں معافی نہیں ہوتی، اس لیے بندے کو چاہیے، ہر بندے کو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور شیطانی راستوں سے دوری اختیار کرے، اس لیے کہ شیطانی راستے پہ چلنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ شیطان کے تانے بانے کے اندر اس طریقے سے بندھ جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی نشاندہی کی ہے اس کامیابی کی طرف ہم آئیں اور اسی کے اندر ہمارے لیے جو ہے بہتری ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی میڈل حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر امتحان کے اندر کامیاب ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور جنت کے اندر جو بندہ داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہوا۔ تو ہم اس کامیابی کی تلاش کریں، اس کامیابی کی طرف آئے، اس کامیابی کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں اور اس کامیابی سے روکنے والے جو اسباب ہیں ان سے دوری اختیار کریں، تب جا کر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم لہو و لعب سے دوری اختیار کریں، شیطان کے راستے سے دوری اختیار کریں، شیطان کے پروگرام سے دوری اختیار کریں۔ شیطان ہر انسان کے پاس اسی راستے سے آتا ہے جس راستے کو وہ پسند کرتا ہے اور پھر اسی راستے کے ذریعے سے وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم شیطان کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اپنائیں، صراط مستقیم کو اپنائیں،
کہ جس پہ چلنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے، اور ایسے ہی انسان کے لیے کامیابی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جہنمی اور جنتی یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو جنتی ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کے اوپر مداومت کرنے اور استمرار کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لله رب العالمين